بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 18 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے افراد کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کے اقسام۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل الکلی اقسام احدها ما يمتنع وجود افرادہ فی الخارجی کاللاشیء واللاممکن واللاموجود، وثانیها ما يمکن افرادہ ولم توجد کالعنقاء وجبل من الیاقوت، وثالثها ما امکنت افرادہ ولم توجد من افرادہ لا فرد واحد کالشمس والواجب تعالی، ورابعها ما وجدت له افراد کثیرۃ اما متناہیۃ کالکواکب السیارۃ فإنها سبع الشمس والقمر والمریخ والزہرۃ والزحل وعطارد والمشتری، او غیر متناہیۃ کافراد الانسان والفرس والغنم والبقر۔ وقد اوجد على تعریف الکلی والجزئی سؤال تقریرہ ان صورة الحاصلة من البیضة المعینة والشبح المرئی من بعید ومحسوس الطفل في مبدأ الولادة كلها جزئيات مع أنه يصدق عليها تعريف الكلي، لأن في هذه الصور فرض صدقها على كثيرين غير ممتنع، والجواب أن بصدق المفهوم في تعريف الكلي هو الصدق على وجه الاجتماع، وهذه الصور عن البيضة المعينة وغيرها انما يصدق على كثيرين بدلا لا معا، فإن الوحدة مأخوذة في هذه الصور ضرورة أنها مأخوذة من مادة معينة جزئية، ولولا فيها اعتبار التوحد لكانت كلية من غیر لزوم اشکال ھذا۔ ترجمہ۔ فصل کلی کے کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہو، جیسا کہ لاش ہے، لا ممکن اور لا موجود، اور دوسرا قسم وہ کہ جس کے افراد ممکن ہوں اور پائے نہ جاتے ہوں، جیسا کہ عنقاء اور یاقوت کا پہاڑ، اور تیسرا قسم کہ جس کے افراد ممکن ہوں اور اس کے افراد میں سے صرف ایک فرد پایا جاتا ہو، جیسا کہ سورج اور واجب تعالی، اور چوتھا قسم کہ جس کے افراد کثیر پائے جاتے ہوں یا متناہی ہوں، جیسا کہ کواکب سیارہ، کیونکہ یہ 7 ہیں: سورج، چاند، مریخ، زہرہ، زحل، عطارد اور مشتری، یا غیر متناہی جیسا کہ انسان کے افراد، فرس اور غنم اور بکر۔ اور تحقیق کلی اور جزئی کی تعریف پر ایک سوال وارد کیا جاتا ہے، جس کی تقریر یہ ہے کہ وہ صورت جو معین انڈے سے حاصل ہو اور وہ شبہ جو دور سے دکھائی دے، وہ شے جو بچے کو محسوس ہوتی ہے ولادت کے آغاز میں، یہ سب کے سب جزئیات ہیں، باوجود کہ ان پر کلی کی تعریف سچی آتی ہے۔ سیرین پر ان کے صدق کو فرض کرنا ممتنع نہیں ہے، اور جواب یہ ہے کہ بے شک کلی کی تعریف میں مفہوم کا سچا آنا، اس سے مراد ہے سچا آنا علی وجہ الاجتماع، اور یہ صورتیں میری مراد معین انڈا اور دیگر یہ جو زینیس کے کثیرین پر سچی آتی ہیں، بدلاً نہ کہ معاً، کیونکہ وحدت ماخوذ ہے ان صورتوں میں، کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ بے شک وحدت ماخوذ ہے، یہ صورتیں ماخوذ ہیں معین اور جزئی مادہ سے، اور اگر ان کے اندر توحد کا اعتبار نہ ہوتا تو یہ صورتیں بغیر اشکال کے لازم آئے کہ
آنے کے یہ کلی ہوتی. ہاذا یعنی خذ ہاذا. عبارت اور ترجمے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں. مصنف نے کہا الکلی اقسام. اس سے پہلے آپ کلی کی تعریف پڑھ چکے ہیں. کلی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا صدق کثیرین پر ممتنع نہ ہو. نفس تصور جس کا کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہ ہو اس کو کلی کہا جاتا ہے. کلی کی کئی تقسیمیں آئیں گی. یہ کلی کی پہلی تقسیم ہے، یہ ہے افراد کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے. تو افراد کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کے 6 اقسام ہیں. ان کی وجہ اثر یہ ہے کہ کلی کے افراد 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے. یا تو کلی کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممتنع ہوگا یا ممکن ہوگا. اگر ممتنع ہو تو یہ کلی کا پہلا قسم، اور اگر ممکن ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن تو ہے یا نہیں پائے جاتے. اگر نہ پائے جاتے ہوں تو یہ کلی کا دوسرا قسم. اور اگر کلی کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن ہو اور پائے بھی جاتے ہوں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ خارج میں ایک فرد پایا جاتا ہے یا متعدد. اگر ایک فرد پایا جاتا ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ غیر کا پایا جانا ممتنع ہے یا ممکن. اگر غیر کا پایا جانا ممتنع ہو تو یہ کلی کا تیسرا قسم، اور اگر غیر کا پایا جانا ممکن ہو تو یہ کلی کا چوتھا قسم. اور اگر کلی کے افراد خارج میں ممکن ہوں، پائے بھی جاتے ہوں اور متعدد ہوں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ وہ متعدد متناہی ہیں یا غیر متناہی. اگر متناہی ہوں تو یہ کلی کا 5واں قسم، اور اگر غیر متناہی ہوں تو یہ کلی کا 6واں قسم. تو یہ کلی کے 6 قسم ہیں. اب آئیے ہم ان کی باری باری مثالیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کلی کا وہ قسم کہ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہو. اس کی مثال ہے جس طرح کہ لا شیء، لا ممکن اور لا موجود. ان میں سے ہر ایک کلی ہے لیکن ان میں سے کسی کا خارج میں کوئی فرد نہیں پایا جاتا. لا شیء، خارج میں کوئی شے لا شیء نہیں ہے بلکہ خارج میں جو بھی ہے وہ شے ہے، کیونکہ شے کہتے ہیں موجود فی الجملہ کو. تو خارج میں جو بھی ہے وہ موجود ہے، لا شیء خارج کے اندر نہیں ہے. اسی طرح لا ممکن اور لا موجود یہ خارج کے اندر نہیں ہے بلکہ ان کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہے. وثانیہ، یہ کلی کا دوسرا قسم کہ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے لیکن پائے نہیں جاتے. اس کی مثال ہے جیسے کہ اوناقا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک اتنا بڑا پرندہ ہے کہ جس کا ایک پاؤں پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں. اتنا بڑا جانور تو یہ ممکن تو ہے لیکن خارج میں پایا نہیں جاتا. اسی طریقے سے یاقوت کا پہاڑ، تو یہ بھی خارج میں ممکن تو ہے لیکن موجود نہیں ہے کہ یاقوت کا کوئی پہاڑ ہے. کلی کا تیسرا قسم کہ جس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن ہے اور وہ پائے بھی جاتے ہیں. تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں. تیسرا قسم یہ بنے گا کہ خارج میں پائے جاتے ہیں اور ایک فرد پایا جاتا ہے اور غیر کا پایا جانا ممتنع ہے. اس کی مثال ہے جس طرح کہ واجب الوجود یہ کلی ہے اور اس کا خارج میں صرف ایک فرد پایا جاتا ہے اور غیر کا پایا جانا ممتنع ہے. اس کے اوپر دلائل اپنی جگہ موجود ہیں. اور چوتھا قسم یہ ہے کہ خارج میں کلی کے افراد کا پایا جانا ممکن ہے اور ایک فرد پایا جاتا ہے اور غیر کا پایا جانا ممکن ہے. اس کی مثال ہے جیسے کہ سورج کے خارج میں صرف ایک فرد پایا جاتا ہے اور غیر کا پایا جانا ممکن ہے. 5واں قسم یہ ہے کہ کلی کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں اور متعدد پائے جاتے ہیں اور وہ متناہی ہیں. اس کی مثال ہے جیسے کہ کواکب سیارہ. تو کواکب سیارہ یہ متعدد افراد ہیں کیونکہ یہ 7 ہیں: شمس، سورج، چاند، مریخ، زحل، عطارد اور مشتری. اور یہ متناہی ہیں. متناہی کا مطلب ان کی ابتدا بھی ہے اور ان کی انتہا بھی ہے. اور آج کی تحقیق کے مطابق اگر 2 سیارے ہم مزید ایڈ کر لیں
یعنی پلوٹو اور نیپچون، تو تب بھی یہ متناہی رہیں گے، 7 کہیں 9 کہیں، 7 بھی متناہی ہیں 9 بھی متناہی ہیں۔ اور چھٹا قسم کلی کا یہ ہوگا کہ کلی کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں اور متعدد پائے جاتے ہیں اور وہ غیر متناہی ہیں۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ انسان کے افراد، فرس، بکر اور غنم کے افراد، تو یہ افراد خارج میں پائے جاتے ہیں اور غیر متناہی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال دی جاتی ہے، وہ ہے معلومات الہیہ۔ تو معلومات الہیہ یہ غیر متناہی ہیں، کیونکہ اللہ کے علم کا تعلق ممکن، واجب اور ممتنع تینوں کے ساتھ علم باری تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے۔ تو معلومات الہیہ، اللہ کی جو معلومات ہیں وہ غیر متناہی ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ کلی کے 6 اقسام آ گئے۔ وقد اورد اعلیٰ تعریف الکلی والجزئی، یہاں سے مصنف کلی اور جزئی کی تعریف کے اوپر ایک اعتراض ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کا آگے جواب دیں گے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کلی کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے اور جزئی کی تعریف جامع نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ مثلا آپ کے سامنے ایک انڈا رکھا جاتا ہے اور آپ انڈے کو دیکھتے ہیں تو انڈے کی صورت آپ کے ذہن میں چلی جاتی ہے۔ پھر آپ دوسری جانب دیکھتے ہیں تو کوئی بندہ اس انڈے کو اٹھا کر اس کی جگہ دوسرا انڈا رکھ دیتا ہے۔ آپ جب دوبارہ اس انڈے کو دیکھتے ہو تو آپ کے ذہن میں جو پہلے انڈے کی صورت ذہن میں گئی ہوئی ہے وہ اس انڈے پر بھی سچی آتی ہے۔ پھر آپ کی توجہ دوسری جانب ہوئی تو اس نے وہ انڈا بھی اٹھا کر اس کی جگہ تیسرا انڈا رکھ دیا۔ پھر آپ جب انڈے کو دیکھتے ہو تو وہی جو پہلے انڈے کی صورت آپ کے ذہن میں گئی ہے وہ صورت اس انڈے پر بھی، تیسرے انڈے پر بھی سچی آتی ہے۔ تو یہ دیکھو معین انڈے کی جو صورت ہے وہ پہلے انڈے پر بھی، دوسرے انڈے پر بھی اور تیسرے انڈے پر بھی سچی آ رہی ہے، تو یہ کثیرین پر سچی آ رہی ہے۔ تو معین انڈے کی جو صورت ہے وہ ہے تو جزئی، لیکن وہ جزئی کثیرین پر سچا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دور سے کوئی شے دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ جھاڑی ہے، پھر جب آپ اس کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جھاڑی نہیں، یہ تو بکری ہے۔ تو وہ جھاڑی کی جو صورت آپ کے ذہن میں آئی تھی وہ بکری کے اوپر سچی آ گئی۔ پھر جب آپ مزید قریب ہوتے ہو تو آپ کہتے ہیں یہ تو اونٹ ہے، تو وہی صورت جھاڑی کی وہ جھاڑی پر بھی سچی آ رہی ہے، بکری پر بھی سچی آ رہی ہے اور اونٹ پر بھی سچی آ رہی ہے۔ تو وہ جھاڑی کی صورت ہے تو جزئی، لیکن وہ کثیرین پر سچی آ رہی۔ تو جزئی کی تعریف وہ جامع نہیں ہے اور کلی کی تعریف مانے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچہ آغاز ولادت میں، یعنی ابتدائی دنوں میں ماں بچے کو پکڑتی ہے تو ماں کی صورت بچے کے ذہن میں چلی جاتی ہے، تو وہ صورت ماں کے اوپر سچی آتی ہے۔ پھر جب ماں ادھر ادھر ہوتی ہے تو نانی آ جاتی ہے، نانی پکڑتی ہے، تو وہ ماں کی صورت جو ذہن میں تھی وہ نانی کے اوپر سچی آ گئی۔ بچہ اس کو بھی اپنی ماں سمجھتا ہے۔ پھر نانی کے علاوہ کوئی اور اگر بچے کو پکڑتا ہے تو بچہ اس کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ تو بچے کے ذہن میں جو ماں کی صورت ہے وہ ماں پر بھی سچی آ رہی ہے، نانی پر بھی سچی آ رہی ہے اور خاتون دادی ہے اس پر بھی سچی آ رہی ہے۔ تو یہ جزئی کی تعریف جامع نہیں ہے۔ تو یہ جزئی ہے لیکن جزئی کی تعریف سچی نہیں آ رہی ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ کثیرین پر سچی آ رہی ہے صورت۔ جزئی تو وہ ہوتا ہے کہ جو کثیرین پر سچا نہ آئے۔ تو کلی کی تعریف مانے نہیں ہے کہ اور جزئی کی تعریف جامع نہیں ہے، جامع نہیں ہے۔ اس اعتراض کا مصنف نے جواب دیا، والجواب ان المرادہ سے جواب یہ کہ کلی کی تعریف جامع مانے ہے اور جزئی کی تعریف جامع ہے۔ وہ اس طرح کہ کلی کی تعریف کے اندر جو صدق ہے کہ کثیرین پر مفہوم سچا آئے، اس سچا آنے سے مراد مطلقاً سچا آنا نہیں ہے کہ علی سبیل الاجتماع ہو یا علی سبیل البدلیت، بلکہ اس سچا آنے سے مراد ہے علی سبیل الاجتماع، یعنی ایک دفعہ کثیرین پر سچا آئے، نہ کہ
باری باری کہ ایک پر سچا ہے پھر اس کے بعد دوسری پر وہ مفہوم سچا ہے پھر اس کے بعد تیسری شے پر وہ مفہوم، یہ نہیں، بلکہ علی سبیل الاجتماع یعنی مفہوم کثیرین پر سچا ہے، ایک ہی دفعہ کثیرین پر سچا ہے۔ تو اب یہاں جن 3 مادوں سے اعتراض کیا گیا ہے، معین انڈے کی صورت سے، یا شبہ جو دور سے دکھائی دیتا ہے، یا بچے کو جو آغاز ولادت میں جو بچہ دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے، تو ان میں سے کوئی صورت بھی کثیرین پر یہ سچی آتی تو ہیں، لیکن علی سبیل الاجتماع سچی نہیں آتی، بلکہ علی سبیل البدلیت سچی آتی ہیں۔ وہ معین انڈے کی صورت جو فرض کریں 3 انڈوں پر سچی آ رہی ہے، تو وہ علی سبیل البدلیت یعنی ایک دفعہ ایک انڈے پر، پھر دوسری 10 دفعہ دوسرے انڈے پر، پھر تیسری دفعہ تیسرے انڈے پر۔ تو اسی طرح بچے کے ذہن میں جو صورت ہے، پہلے وہ ماں کے اوپر، پھر بعد میں وہ نانی کے اوپر، پھر وہ دادی کے اوپر سچی آتی، تو یہ علی سبیل الاجتماع نہیں بلکہ علی سبیل البدلیت ہے۔ فَإِنَّ الْوَحْدَةَ یہاں سے اس پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ علی سبیل البدلیت صورت سچی آتی ہے، وہ یہ کہ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے اندر وحدت ماخوذ ہے۔ مثلا انڈے، پہلے انڈے پر سچی آئی تو اس میں بھی وحدت ہے، پھر دوسرے انڈے پر جو سچی آتی صورت اس میں بھی وحدت ہے، تیسرے انڈے پر جو سچی آتی ہے اس میں بھی وحدت ہے، کیونکہ یہ تینوں جو صورتیں ہیں یہ معین اور جزئی مادے سے ماخوذ ہیں۔ مادہ وہ انڈا ہے، پہلے انڈے سے جو صورت ہے یہ اس میں بھی وحدت پائی جاتی ہے، پھر دوسرے انڈے کے اوپر جو صورت سچی آ رہی ہے وہ دوسرے انڈے کو دیکھ کر اس معین اور جزئی مادے سے صورت ماخوذ ہے، تو ان صورتوں کے اندر وحدت ماخوذ ہے، لہٰذا یہ جو صورت سچی آ رہی ہے کثیرین کے اوپر یہ علی سبیل اجتماع نہیں بلکہ علی سبیل البدلیت ہے۔ اور اگر فرض کرو اگر ان کے اندر توحد کا اعتبار نہ ہوتا تو پھر ہم بھی کہتے کہ یہ جو صورت ہے یہ جزئی نہیں ہے بلکہ یہ کلی ہے، کیونکہ کثیرین پر سچی آ رہی ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی اشکال نہیں تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے افراد کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کے 6 اقسام اور اس کے علاوہ کلی اور جزئی کی تعریف کے اوپر ایک اعتراض اور اس کا جواب سمجھا۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ افراد کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کے اقسام اور ان کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو تحریر کریں، اور اس کے علاوہ کلی کی جامعیت، مانعیت اور جزئی کی جامعیت پر وارد ہونے والے اعتراض اور اس کے جواب کی بھی وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا